بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ موجودہ حکمرانوں کی حرکتیں اب عذاب بنتی جا رہی ہیں۔ بالکل ایسے لگ رہا ہے کہ یہ اس قوم کو سزا دی جا رہی ہے اور سزا دینے کے لیے لوگ ہم پر مسلط کیے گئے ہیں۔ جو حرکتیں افسر شاہی کر رہی ہے، جو حرکتیں حکمران کر رہے ہیں، یہ تو ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ انہوں نے سیلاب کو انجوائے کرنا شروع کر دیا ہے کہ یہ سیلاب آیا تو ہمیں یہ موقع مل گیا ہے کہ ہم جا کر تصویریں بنوا سکیں اور اپنی مشہوری کر سکیں، اشتہار بازی کر سکیں۔ اب سارا زور اس طرف لگ گیا ہے۔ نئی شکایات سامنے آ رہی ہیں کہ سب جعلی طریقے سے ہو رہا ہے، حتیٰ کہ امدادی سامان کہیں قریبی سٹور سے لے کر رکھ دیا جاتا ہے اور جو ہی دورہ ختم ہوتا ہے حکمرانوں کا، مریم نواز صاحبہ کا، جیسے دیگر لوگوں کا، تو سامان بھی وہاں سے اٹھ جاتا ہے۔ وہ جو فیلڈ میں ٹینٹ لگے ہوتے ہیں وہ بھی اکھڑ جاتے ہیں، ہر چیز تتر بتر ہو جاتی ہے۔ مسلسل ان کو ماموں بنایا جا رہا ہے، لیکن ان کو یہ شوق ہے، یہ خود ماموں بن رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کی آنکھوں سے چیزیں اوجھل ہوں، وہ حکمران ہی کیا جس کو یہ چیزیں نہ پتہ چل رہی ہوں۔ یہ حال ہو گیا ہے اور اس کو ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے۔ حتیٰ کہ اسما بخاری صاحبہ نے کیا کیا کہ انہوں نے کچھ تصاویر شیئر کی عمران خان فاؤنڈیشن کی، IKF 2016 کی، کہ جی عمران خان فاؤنڈیشن تھی اور اس نے کوئی سیلاب زدگان میں دیگر جگہوں پر کچھ تقسیم کیا راشن۔ وہ ایک پرائیویٹ کیپیسٹی میں ایک فاؤنڈیشن بنی ہوئی تھی۔ یہاں آپ سرکار کا پیسہ، سرکار کے وسائل، لوگوں کے ٹیکس کا پیسہ، یہی غریب لوگ جو سیلاب میں ڈوب گئے ہیں، یہ بجلی، گیس پر، پیٹرول پر، ہر چیز پر جو ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں، کھانے پینے کی چیز پر بھی، انہی کے ٹیکس کے پیسے سے آپ اپنی مشہوری کر رہے ہیں۔ یہ بنیادی فرق ہے، لیکن یہاں کسی نے سمجھنا ہو تو پھر ہے۔ بالکل آوے کا آوا بگڑ چکا ہے، اور یہی میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ اب تو یہ لوگ بات کرنے لگ گئے ہیں کہ شاید یہ ہم پر عذاب ہیں، جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ بہرحال کچھ اچھے لوگ ہیں جنہوں نے کام بھی کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے ایک چونکہ موت ہو گئی ایک بڑے افسر کی، تو اس پر بھی لوگ اب افسوس کا، دکھ کا اظہار کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ذہنی تناؤ کا شکار تھے، کیونکہ بہت سی باتیں ہونے لگیں کہ اچانک واش روم میں کس طرح سے ان کا انتقال ہو گیا۔ پہلے خبر آئی کہ کوئی ہارٹ فیلئر ہے، کیا ہوا ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ شریان پھٹ گئی، سر پہ چوٹ آئی۔ یہ فلڈ ریلیف آپریشن کے دوران یہ سب ہوا۔ AC پتوں کی کہا جا رہا ہے کہ شریان پھٹنے سے یہ جاں بحق ہوئے ہیں۔ دنیا نیوز کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر فرقان عباس 5 روز سے دریائے راوی ہیڈ بلوکی کے مقام پر سیلابی دورے سے واپس آ کر ہیڈ بلوکی ریسٹ ہاؤس میں قیام پذیر تھے۔ گزشتہ رات وہ ریسکیو اور ریلیف آپریشن کی نگرانی کے بعد واپس آ کر سو گئے، تاہم صبح وہ واش روم میں مردہ حالت میں پائے گئے۔ فرش پر خون کے آثار بھی ملے ہیں۔ سیکیورٹی گارڈ کی اطلاع پر DSP پتوں کی فوری طور پر موقع پر پہنچے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق موت کی وجہ دماغ کی شریان پھٹنا قرار دی جا رہی ہے۔ بعض ذرائع کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر فرقان عباس آج کل شدید ذہنی تناؤ کا، دباؤ کا شکار تھے۔ لاش کو اسپتال میں منتقل کر دیا گیا۔ بعد میں متوفی اسسٹنٹ کمشنر فرقان احمد کی نماز جنازہ پتوں کی سیکریٹریٹ میں ادا کرنے کے بعد میت ان کے آبائی علاقے لکی مروت خیبر پختونخوا روانہ کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں اعلیٰ حکام نے بھی شرکت کی۔ فرقان احمد کا 1 ماہ قبل ہی پتوکی میں اسسٹنٹ کمشنر کی حیثیت سے تبادلہ ہوا تھا۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک اور افسوسناک حادثہ جس میں ہمارے 2 میجر شہید ہو گئے ہیں۔ ہیلی کاپٹر کریش کیا ہے اور ہیلی کاپٹر حادثہ بتایا جا رہا ہے کہ صبح کے وقت پیش آیا تھا، اور گاؤں بھی ذرا یعنی دور دراز علاقہ کہا جا رہا ہے۔ دوران پرواز تکنیکی خرابی پیدا ہوئی، عملے نے جام شہادت نوش کیا۔ شہداء میں میجر عاطف پائلٹ ان کمانڈ شامل، ان کے علاوہ میجر فیصل کو پائلٹ شہداء میں شامل ہیں۔ نائک سبحان مقبول فلائٹ انجینئر نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ حوالدار جہانگیر یہ کریو چیف بھی شہید ہو گئے۔ نائک عامر کریو چیف تھے، یہ بھی حادثے میں شہید ہو گئے۔ اس طرح یہ حادثے میں 5 لوگ شہید ہو گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بھی بڑا افسوسناک حادثہ ہے۔ ایک اور بری خبر یہ بھی سامنے آئی کہ ہمارے بڑے مشہور و معروف فنکار، کمیڈین، ایک بہت بڑا نام انور علی صاحب، وہ طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے ہیں، اور ان کو انور علی کو پھیپھڑوں، گردوں اور دل کے امراض تھے۔ ان کی عمر 71 سال تھی۔ انور علی کو طبیعت خراب ہونے پر گزشتہ روز پھر اسپتال لے جایا گیا تھا۔ نماز جنازہ کا بھی اعلان کیا گیا۔ اسٹیج پر، TV کے بے شمار ڈراموں میں یہ اداکاری کر چکے ہیں۔ ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں جس طرح سے یہ حادثہ ہوا ہے ہیلی کاپٹر کا، اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ اچھا، یہ حادثے، یہ موت برحق ہیں جو آئے، سب کو جانا ہے، لیکن ہمارے ملک کے ساتھ بھی بہت حادثات ہو رہے ہیں۔ یہ انشاءاللہ ہمارا پیارا وطن جس کو نوچا جا رہا ہے 78 سال سے، پھر بھی قائم ہے، اگرچہ 2 لخت ہو چکا ہے، بنگلہ دیش علیحدہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔
اللہ تعالیٰ تا قیامت اس کو محفوظ رکھیں، اس کے رہنے والوں پر رحم فرمائیں۔ لیکن جو اداروں کے ساتھ ہو رہا ہے نا جی، تباہی ہو گئی ہے، بربادی ہو گئی ہے۔ کوئی بھی ریاست اداروں پہ قائم ہوتی ہے، پاکستان میں ایسی تباہی نہیں دیکھی گئی اداروں کی۔ مطیع اللہ جان اور سینئر صحافی ثاقب بشیر صاحب نے اپنے ویلاگ میں اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ اب لوگ کہیں گے چیف جسٹس کر لو۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر کوئی سیٹسفائی نہیں ہوگا کہ یہ جج جو ہے یہ کہیں میرے خلاف فیصلہ نہ دے دے، تو پہلے کہتے تھے وکیل نہیں جج کرو، اب کہیں گے جج بھی چھوڑو چیف جسٹس کر لو، کہ اس جج سے لے کر کہیں اور لگا دے گا۔ یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا۔ یہ ضرور ہے کہ چیف جسٹس کے پاس اختیار ہے، فرض کریں کہ یہ کیس فلاں جج کے پاس فلاں جج کے پاس ایک دفعہ لگ گیا تو اسی جج کے پاس رہنا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کسی بھی وقت اس جج سے کیس لے لو، یا پھر صدیقی والا کیس وہ لے لیا جسٹس سردار اسحاق سے اور امین منہاس صاحب کو دے دیا۔ اب یہ حرکتیں کرنے کی وجہ سے ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ ہائی کورٹ سنگل بینچ ہی ختم کر دیے گئے ہیں، اور 700 کیسز بابر ستار سن رہے تھے اور 1200 کیسز سردار اعجاز اسحاق سن رہے تھے۔ اب وہ سارے کیسز دوبارہ زیرو سے سنے جائیں گے، تو سائلین تو رل گئے نا، برباد ہو گئے، نئے سرے سے کیسز پینڈنسی اور بڑھ جائے گی۔ یہ صورتحال ہے، یہ حالات ہیں۔ پھر اب مذاق بن چکا ہے پاکستان میں عدالتی نظام، 26ویں یعنی ترمیم کے بعد کچھ بھی نہیں بچا۔ اب یہ ایک اور صحافی عدیل سرفراز سینئر صحافی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اب تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا ہے عدلیہ کے۔ سپریم کورٹ تو چھوڑیے، نچلی عدالتوں کا تو بے انتہا برا حال ہو گیا نا، سپریم کورٹ تو ویسے بھی گئی۔ اب اچھا حال یہ ہے کہ مالک صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب یہ نظام اس لیے چل رہا ہے کیونکہ شہباز شریف تو لیٹے ہوئے ہیں، اور آج بھی اگر الیکشن فری اینڈ فیئر ہو جائیں تو ان کی پوری نون لیگ فارغ ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت چل رہی ہے، پارٹی نہیں چل رہی، پارٹی ختم ہو چکی ہے، ان کا اب کچھ نہیں بچا نون لیگ کا، اب ان کے پاس فوٹو سیشن ہی بچ گئے ہیں۔ نااہلیوں کی حالت دیکھیے نا، آڈٹ رپورٹ کے مطابق پاسکو 74.47 ارب روپے مالیت کی درآمد شدہ گندم فروخت کرنے میں ناکام رہا۔ پاسکو کی ناکامی کی وجہ سے درآمدی گندم خراب ہونے کے باعث فروخت ہی نہیں ہو سکی۔ آڈیٹر جنرل کی معاملے کی مکمل تحقیقات اور ذمہ داران کے تعین کی سفارش۔ 74 ارب روپیہ انہوں نے قوم کا اس طرح ضائع کر دیا، گندم ہی ضائع کر دی۔ کس چیز کو روئیں، کس چیز کا رونا روئیں؟ آپ دیکھیں انہوں نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، ہر چیز انہوں نے تباہ کر دی ہے، برباد کر دی ہے، اور صرف کیا اقتدار کی لالچ میں، اقتدار کی ہوس میں۔ اور ٹھیکوں کی کہانیاں اب آپ یہ دیکھیں، مہنگائی کی کہانیاں آپ دیکھ لیں، وہ رو رہے ہیں جی اب خواجہ آصف صاحب کو یاد آ گیا، اوئے ہوئے بڑی تباہی ہو گئی، بڑی بربادی ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اب ان کو یہ سب چیزیں یاد آ رہی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا حادثہ ہمارے ساتھ تو یہ ہے کہ ان حادثات سے بھی ہم نے کچھ نہیں سیکھنا۔ آ کر جناب اب یہ جو پی ڈی ایم اے کے صاحب ہیں وہ صرف سنا رہے ہیں یہ باتیں کہ جی اب تک سیلاب سے پنجاب میں 41 لوگ جان کی بازی ہار چکے ہیں، 3100 دیہات متاثر ہوئے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ سیلاب سے 24 لاکھ افراد متاثر ہو گئے ہیں۔ لیکن آپ کو ان کے لیے ریلیف کا کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو یہ سن لیجئے عاصمہ شیرازی صاحبہ، وہ تو شدید تنقید کرتی ہیں تحریک انصاف پر، ان کے پروگرام میں دیکھ لیجئے کہ کسان رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سب ڈرامے بازی ہو رہی ہے، یہ فلڈ ریلیف کے نام پر صرف فوٹو اور ویڈیوز بنتی ہیں اور کچھ نہیں ہوتا۔ پہلے کسان گندم کے حوالے سے انہوں نے مار دیا معاشی طور پر، اب رہی صحیح کسر اس طرح پوری ہو رہی ہے۔ ہمارے جانوروں کا چارہ نہیں ہے، اور یہ آ کر وہ کھانے کے لیے آ جاتے ہیں، دکھانے کے لیے آ جاتے ہیں، اور بس، اور کچھ بھی نہیں یہاں پر ہے۔ یہ ہے اصل حقیقت آن گراؤنڈ جو اس وقت صورتحال ہے۔ تو سانحہ یہ نہیں ہے کہ سیلاب آ گیا، سانحہ تو اصل یہ ہے کہ اب اس سیلاب سے بھی اپنی مشہوری کی جا رہی ہے اور غریب کو کچھ نہیں کیا جا رہا، اس کی حالت پر اپنی سیاست چمکانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور بس۔ اللہ حافظ۔